السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے ایک گزارش کرنا مقصود ہے کہ ہماری ویڈیوز کو آپ لازمی شیئر کیا کریں، اس کو لائک کیا کریں۔ اس کا شیئر کرنے کا مقصد بنیادی طور پہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کی ہوئی ویڈیو جو شیئر آپ نے کی ہے، اگر کوئی آدمی اس سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اگر اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو وہ لازمی بات ہے اس سے اس کے جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہے وہ آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی، ہمارے حق میں بھی قبول ہوگی۔ اس لیے ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کریں، ان کو لائک کیا کریں۔ تو آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے شوگر کے حوالے سے۔ شوگر کے اندر پیاس کا شدت کے ساتھ لگنا یا بار بار پیشاب کا آنا، اگر یہ مسائل کسی کو پیش ہے تو یہ آج اسی موضوع پہ ہم آگے ان کی ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ بات کریں گے، کیونکہ شوگر آج بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا ایک مرض ہے، اور اکثر و بیشتر یہ کہہ لیں کہ 10 افراد میں سے 2-3 افراد لازمی اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ شوگر میں پیاس کا زیادہ لگنا یا پیشاب کا بار بار، تو اس کی کئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ شوگر کی وجہ سے اندر جگر کے اندر بہت زیادہ گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، معدے کے اندر گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ عمومی طور پہ ایسے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں سے بھی، پاؤں کی جو تلوے ہیں وہاں سے آگ نکلتی ہمیں محسوس ہوتی ہے، گرمی کی شدت ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے، پیاس بار بار لگتی ہے۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جب معدہ اور جگر جو ہے یہ ایسا کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس کی کمزوری کی وجہ سے پھر یہ بار بار پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، اور جو ہی آدمی پانی پی لیتا ہے تو اس کے بعد فوراً اسے واش روم جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی وہ جسم میں اتنا جذب بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ گردے اس کو فوری طور پہ مثانے میں بھیج دیتے ہیں، مثانے کے ذریعے سے وہ پیشاب اس کو جب محسوس ہوتا ہے شدت کے ساتھ تو وہ واش روم کی طرف دوڑتا ہے۔ تو اس میں آپ کو 2-3 چیزیں ایسی بتانے والا ہوں جن کو اگر آپ اختیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ آپ کا یہ جو معدہ اور جگر کمزور ہو چکے ہیں، یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ طاقت پانا شروع ہو جائے گی۔ اس میں پیاس کی شدت کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انار دانہ لیں۔ انار دانہ آپ نے اس کو اپنی جیب کے اندر، یہ ایک تھیلی کے اندر، یہ شاپر والی تھیلی یا کسی ڈبیا کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو اپنی جیب میں رکھنا ہے۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2-3 چٹکیاں اندر سے اس انار دانے کی لے کے آپ نے منہ کے اندر ڈالنی ہے، اور اس کو ایسا ایسا ٹافی کی طرح آپ نے چباتے رہنا یا چوستے رہنا۔ جب آپ نے اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر سے اثر ختم ہو گیا تو آپ وہ جو بیج ہیں آپ ان کو باہر بھی پھینک سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ آپ نے ہر آدھے گھنٹے کے بعد 2-3 چٹکیاں اپنے منہ میں ڈالیں، اور اس کو ایسا ایسا چبا کے جو ہے اس کا رس اندر گزاریں، اور جو اندر وہ اس کا بچ گیا ہے، مواد بچ گیا ہے، آپ اس کو باہر پھینک دیں۔ یہ تو ہو گیا پیاس کی شدت کے والے سے۔ اب مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ جو ایسے آدمی کو جو پیشاب بار بار کیفیت محسوس ہوتی ہے، پیشاب بار بار آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے افراد کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ بھنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں، یہ بھنے ہوئے چنے آپ نے لینے ہیں، اور آپ نے ایسا فرد جو ہے جس کو پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے، تو یہ بھنے ہوئے چنے جو ہیں یہ تقریباً 50 گرام کی مقدار میں، یا حسب برداشت حسب طاقت آپ 10-20 گرام بھی آپ چنے جو ہے وہ کھائیں، یعنی یہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ 20-30 گرام آپ اکٹھے بیٹھ کے کھا لیں۔ تو یہ انشاءاللہ اگر آپ ان 2 چیزوں کو اگر آپ ریگولر استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پیاس کی شدت جو ہے یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ جن کو یہ پیشاب کی زیادتی کا مسئلہ، پیشاب بار بار آتا ہے، تو یہ چنے جو ہوتے ہیں یہ مقوی اعصاب ہیں، یعنی جسم کو بے انتہا طاقت دیتے ہیں، آپ کے اعصاب کا جو ڈھیلا پانا اس کو دور کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ جو پیشاب کی جو زیادتی ہوتی ہے، پیاس کی جو شدت ہوتی ہے، یہ بار بار آنے کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر آپ چنے کھانا شروع کر دیتے ہیں
تو یہ بھنے ہوئے چنے جو ہیں یہ انشاءاللہ یہ ایسا ایسا آپ کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.